ہمیں چاہیے کہ آخرت کی بھرپور تیاری کا ذہن بنائیں اور اپنی زندگی کو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور آخرت کے معاملات پر بالکل کمپرومائز نہ کریں۔ اپنی آخرت کو داؤ پر لگا کر کسی کی دنیا بنانے کی کوشش نہ کریں، اگرچہ وہ آپ کے گھر والے ہوں، آپ کی اولاد ہو، ان کے لیے بھی اپنی آخرت کو کبھی خراب نہ کریں، کیونکہ آپ اپنی آخرت خراب کر کے کسی کی دنیا بنائیں گے تو آپ کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ آپ سراسر نقصان اٹھانے والے بنیں گے۔ اپنی اولاد کی اور اولاد کی بھی فکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی آخرت کو ہی بھول جائیں اور سب کی دنیا بنا کر اس دنیا سے جائیں اور آخرت میں ہمارے ہاتھ کچھ نہ ہو۔ جو کمایا ہو اس میں حلال و حرام کی آمیزش ہو، ناجائز مال اس میں شامل ہو جس کا جواب ہمیں دینا پڑ رہا ہو، اور ہمارے ورثاء اس مال سے دنیا میں بظاہر فائدہ اٹھا رہے ہوں، وقتی فائدہ اٹھا رہے ہوں، تو کبھی بھی ایسی غلطی مت کیجیے کہ دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے میں نے نعمتیں نہیں کھائی، میں نے دھکے کھائے، میری اولاد دھکے نہیں کھائے گی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے دھکے کھائے، اگر آپ نے دنیا میں دھکے کھائے اور آپ کی اولاد نہ کھائے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ کسی کے آگے آپ کی اولاد ہاتھ نہ پھیلائے، اس کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنے ہاتھ سے حلال روزی کمائے کھائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناجائز و حرام مال اولاد کے لیے جمع کر کے چلے جائیں۔ اگر آپ نے دنیا میں دھکے کھائے ہیں، کرائے کے مکانات تبدیل کیے ہیں، تو اس پہ یقیناً آپ کو تکلیف ہوئی ہے، اور اس تکلیف پر صبر آپ نے کیا ہے تو اللہ پاک اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے دنیا میں جو تکلیف اٹھائی میری اولاد نہ اٹھائے، تو اس کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے کوئی کام کریں کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہوں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دو مصیبتیں ایسی ہیں کہ ان جیسی مصیبتیں اگلے پچھلوں نے نہیں سنی۔ وہ ہے موت کے وقت بندے کا مال پر افسوس۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس سے تمام دولت چھین لی جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اسے تمام دولت کا حساب اللہ پاک کو دینا پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین۔